حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہو اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وقت پر نماز ادا کیا کرو، تم نماز تو پڑھتے ہو تو کوشش کیا کرو اس کو اپنے وقت پر ادا کیا کرو، اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو یہ جو ہے وہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ بڑا ہی پسند عمل ہے۔ جب تم وقت پر نماز ادا کرو گے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس عمل کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لے گا، تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ تو پھر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کیا عمل ہے وہ بھی میں اپنا لوں اور وہ بھی میں جو ہے وہ کرتا رہوں ساتھ ساتھ میں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے بھی مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جب تمہارے یعنی والدین جو ہے وہ کام سے واپس آئیں تو تم ان کو جو ہے وہ ان کی خدمت کرو، تم انہیں دباؤ، ان کے جسم کی تھکاوٹ کو دور کر دو، اگر وہ کوئی چیز گھر میں تم سے مانگتے ہیں تو انہیں فوراً لا کے دو، یعنی کہ انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی مجھے عمل بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ تو اب جہاد کا تو عمل جو ہے وہ اس وقت ہمیں اس کے بارے میں ایسا نہیں ملتا کہ ہمیں جہاد پر جانے کی ضرورت محسوس ہو، کیونکہ اسلامی قانون جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کہیں بھی نافذ نہیں ہے، اور قرآن کا جو قانون ہے وہ نافذ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جہاد کا حکم آئے اور ہم جو ہے وہ جہاد کے لیے چلے جائیں۔ اور اگر کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ آپ کو جہاد کے بارے میں ترغیب دلاتی ہے کہ دوستو ایسی صورت میں آپ نے ان کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ نہیں چل پڑنا کہ وہ جہاد کا کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ فلاں فلاں کے ساتھ ہمیں جنگ کرنی ہے تو ہمیں لوگ چاہیے جس نے جہاد پہ جانا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے جہاد کا اس دور کے اندر، تو وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ مگر فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو ہے وہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو کوشش کیجیے، نماز نہیں پڑھتے آپ تو نماز کو وقت پر ادا کیجیے، جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز بڑی لمبی ہے، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، میرا کام ہے، میرا فلاں ہے، یہ ٹائم ضائع ہوتا ہے میرا، پہلے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، آپ کا ٹائم ضائع نہیں، بلکہ آپ نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا ٹائم بالکل درست استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے کام کاج اور جو ہے وہ میں ملازم شخص ہوں، میں کاروباری شخص ہوں، میں کاروبار کا انسان ہے، تو اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہوتا کہ میں جو ہے ظہر کی 12 گھنٹے پڑھوں اور جو اس کے علاوہ وہ ہفتے پڑھوں اور عشاء کے 17 ہفتے پڑھوں یا مغرب کی جو ہے وہ 7 ہفتے پڑھوں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ نے جو ہے وہ صرف فرض نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہمت، طاقت، صحت، تندرستی دے گا، آپ کا دل لگ جائے گا نماز کے اندر، پھر آپ نے فرض بھی پڑھنے ہیں، پھر آپ نے خود بخود سنتے بھی پڑھنی ہے اور آپ نے شوق اور محبت سے نفل نماز بھی پڑھنی ہے۔ جب تک آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے اور آپ کا دل نہیں کرتے تو آپ نے صرف فرض نماز پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے۔ والدین آپ کو اگر کوئی غصے دیتے ہیں تو آپ نے آگے سے سر کو نیچے کر لینا ہے، آنکھیں نیچے کر لینی ہے اور ان کی بات کا آگے سے جی میں جواب دینا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اگر والدین کام کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، تو آپ نے ان کی خدمت یہ کرنی ہے کہ ان کو دبانا ہے، ان کے سارے جسم کی تھکاوٹ جو ہے اس کو نکال دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جو ہے وہ بتائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔